وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 19 حصہ دوم، درس کا نمبر 1892. آج کا موضوع: کیا ہم نے یوم آخرت سے عملاً انکار کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. وہی زندے کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے. سامعین اکرام، سورہ روم ہے، آیت نمبر 19 ہے، اور یہ آیات سب ہمارے لیے ہیں. آج دور جاہلیت ہے، ہم لوگ توحید، رسالت اور آخرت کے عملی طور سے انکاری ہیں. ہم نہ توحید کو جانتے ہیں، نہ رسالت کا مفہوم سمجھتے ہیں، اور نہ آخرت کے بارے میں ہمیں یقین حاصل ہے. ہمیں یقین ہے تو دنیا پر ہے، دنیا ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا ہے. یہ بہت ایک نقصان دہ بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری منزل اللہ ہے، آخرت ہماری کامیابی کی جگہ ہے. ہمیں آخرت کی کوشش کرنی چاہیے، دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ کی یاد میں ساری زندگی گزارنی چاہیے. میں مضمون کا آغاز کرتا ہوں، آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. آیت نمبر 19 ہے: یخرج الحی من المیت. وہ نکالتا ہے زندہ مردے سے. ویخرج المیت من الحی، اور مردہ نکالتا ہے زندے سے. ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم لوگ بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی نکال لیے جاؤ گے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے: أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور پھر تم یکا یک بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے جا رہے ہو. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے: أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے ہی تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو.
وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان اس نے محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے، للعالمین یعنی جو جانتے ہیں، عالم۔ سامعین اکرام، مضمون ہے دراصل ہمارے لیے، اور ہم نے تو یعنی آپ کو اچھا لگے یا برا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو چیز حقیقت ہے، جس چیز کا تعلق ہماری کامیابی سے ہے، ان تمام نشانیوں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی ربوبیت اور اس کی خلاقیت اور اس کی ہمیں جس مقصد کے لیے اس نے بنایا ہے اس کے مقصد کا پتہ چلتا ہے، ان تمام نشانیوں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں، تو اس میں دیکھیں ون بائی ون کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ نہ تو ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں، آیت نمبر 21 کے آخر میں جو ہے لقوم یتفکرون، نہ ہم علم سے کام لیتے ہیں، للعالمین یعنی عالم نہیں ہیں ہم، اور لقوم یسمعون آیت نمبر 23 ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ کیفیات ہے سامعین اکرام جو آج کا معاشرہ اس میں مبتلا ہے کہ یہ لوگ یہ سوچنے، سمجھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیفیت ایک دوسری جگہ بیان کی ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو میں نے سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیا ہے لیکن اس سے یہ سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو میں نے کان دیے ہیں لیکن اس سے یہ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں ہم لوگ یعنی کون سی چیز دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ تو عام آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے یوٹیوب پہ درس موجود ہیں، مثال کے طور پہ عرض کروں، میرے یعنی یوٹیوب پہ درس قرآن موجود ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا اپنے ایک درس کا، اس کے ویورز کو دیکھ رہا تھا، 1 سال اس کا اپلوڈنگ کا ہو گیا ہے، اور اس کے ویورز جو ہیں وہ 4 تھے، 1 سال میں 4 لوگوں نے دیکھا۔ ابھی میں ایک اور اتفاقاً میری نظر پڑی، ایک ڈرامہ چل رہا ہے، ایک پاکستانی چینل ہے، ڈرامہ چینل ہے، تو اس کی قسط وار ڈرامہ ہے، 3-4 میں نے اس کی قسطیں صرف اس کی ویورز کی دیکھی، تو وہ لاکھوں میں ہیں ہر سیریز کو، اور وہ کیا ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگ کیا دیکھنا سننا پسند کرتے ہیں۔ لاکھوں میں ایک سیریل جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، 30 منٹ کی ہے جتنے بھی ہے، اور وہ یعنی بعض اوقات مہینے 6 مہینے ایک سیریل چلتی ہے ان کی۔ پھر گانوں کے آپ دیکھ لیں، گانوں کے کلپس دیکھ لیں، فضول کلپس دیکھ لیں، یہ وائرل کلپ جو ہوتے ہیں اس کی حقیقت کو دیکھ لیں، چھوٹا سا کلپ ہوگا، ملینز میں جو ہے وہ جائے گا لیکن اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوگی، وہی مطلب مادیت سے تعلق ہوگا یا کیا ہوگا، یہ آپ دیکھ لیں نا۔ وائرل پاکستان میں کیا چیز وائرل ہوتی ہے، غیر ملک کو تو چھوڑیں۔ تو دیکھیں یہ ہماری کیفیات ہے کہ ہم اللہ کا کلام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور یہ تمام صفات ہم میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن لقوم یسمعون، لقوم یتفکرون، عالمین اور یعقلون،
یہ تمام صفات ہم میں موجود نہیں ہیں۔ آپ اس بات کو تو ذرا محسوس کریں نا، یہ بہت ہی بری حالت ہے لیکن وہ ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا بھی ہے کہ جس نے اچھا عمل کیا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، آیت نمبر 44 میں یہ ہے، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ اگر آپ کوئی سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو وہ تو اپنے اس کا فائدہ تو اس کو ہوگا۔ دیکھیں ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے جو کہ ہمیں ایک ظاہر کے حقیقی ہونے کا پتہ لگ گیا ہے۔ اب یہ دنیا اصل ہے ہمارے لیے اور دنیا ہی کے لیے جینا ہم چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی دنیا ہی کے لیے ہم نے وقف کر دی ہے۔ ہم نے تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے جھونک دی ہیں۔ یہ ایک خاص طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یا ایک ریڈی والا ہے یا ملک کا وزیر اعظم ہے یا آرمی چیف ہے یا چیف جسٹس ہے یا صدر ہے یا جو بھی صاحبان اقتدار ہیں یا جو اقتدار سے محروم ہیں، چاہے وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں، ان سب کا ایک حال ہے، یہ طالب دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی خطرناک روش ہے۔ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ تباہ کن ہے، یہ میں آپ کو کہہ دوں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ تو مضمون ایسا ہے کہ نہ ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ بہرحال میں جو مضمون میں پڑھ رہا ہوں تو اسی کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کلام الہی کو سمجھنے کے لیے جو صفات بیان کی ہیں وہ کم از کم آپ اپنے اندر پیدا کریں تو تب اس میں نشانیاں آپ کو نظر آ سکتی ہیں یا آپ کے یہ دل پر کچھ اثر کرے گی۔ اس میں سب سے پہلی جو ہمیں بیان ہو رہی ہے 21 نمبر آیت میں کہ آپ کو سوچ و بچار کرنا ہوگا۔ للعالمین، آپ کو علم سے کام لینا ہوگا، جہل سے کام نہیں چلے گا، آپ کو معلوم کرنا ہوگا۔ یسمعون، آپ کو سننے یعنی دل کے کانوں سے یہ کلام الہی کو سننا ہوگا، ان باتوں پر سوچنا ہوگا۔ یعقلون، آپ کو عقل سے کام لینا ہوگا۔ یؤمنون، آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ ہاں یہ کلام میرے لیے ہے اور میری ہدایت کے لیے ہے اور اسی میں میری نجات ہے۔ اللہ، تو بہرحال اب میں اپنے یعنی اگر یہ صفات ہم میں نہیں ہے تو یہ مضمون ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں۔ بہرحال میں آغاز کرتا ہوں۔ وَمِنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو موت اور زندگی میرے اختیار میں ہے، موت اور زندگی میرے اختیار میں ہے۔ اور یہ بات تو یعنی ہمارے سامنے ہے یہ، اور اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں۔ یحیی الارض بعد موتہا، موت کے بعد زمین کو موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ ایک زمین بنجر ہے، یعنی بارش جب تک نہیں ہوتی وہ مردہ پڑی رہتی ہے، لیکن جب بارش برس جاتی ہے اور اس میں جو دانے ہیں وہ اگاتے ہیں، جو زمیندار نے بوئے ہوتے ہیں تو وہ اگاتے ہیں، لہلہانے لگتی ہے اور خوب مزین ہو جاتی ہے۔ یعنی زمین مردہ پڑی تھی، مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے زندہ کر دیا، وہ اس کی زندگی آ گئی، نباتاتی زندگی جو ہے وہ عود کرائی۔ اسی طرح آپ دیکھیں برسات کے موسم میں کیڑے وغیرہ جو ہے خود بخود آ جاتے ہیں۔
یہ آج کل جنوری کا مہینہ ہے، سردیاں ہیں، جنوری ہے، مچھر مکھی چونٹی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ غائب ہو گئی ہیں، اب کہاں ہیں؟ لیکن جب موسم تھوڑا سا بدلے گا تو یہی ساری جو جہاں سے بھی ہیں وہ آ جائیں گی، اتنی آئیں گی کہ آپ کو پھر پریشان کرنے لگیں گی. کبھی آپ ماسکیٹو کلر لگائیں گے، کبھی کیا کریں گے، کبھی دوائی چھڑکیں گے اور کبھی چیونٹیوں کا پاؤڈر ڈالیں گے. تو آج کل تو نہیں ہے، وہ کہاں گئے؟ اب پھر آ جائیں گے، کون لائے گا ان کو؟ کون پھر لے آئے گا؟ اللہ. تو یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی نشانی ہے. انسان یعنی انسان نہیں تھا یہاں، چلیں وہ تو اگلی آیت میں. لیکن یخرج الحی من المیت، گٹھلی ہے، بیج ہے، گٹھلی ہے، اس میں کوئی نباتاتی کوئی پودا نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ اس کو زمین میں دبا دیں، بیج کو زمین میں دبا دیں، وہ ایک مکمل پودا بن جائے گا، مکمل درخت بن جائے گا، پھل دینے لگے گا اور اس میں زندگی پیدا ہو جائے گی. پودے جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، یہ نباتاتی روح اس میں ہوتی ہے. جب اس کو آپ جڑ سے کاٹ دیں تو پھر وہ مر جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نا پودا مر گیا ابھی زندہ ہے، تو اسی طرح. تو یہ دیکھیں، کائنات نہیں تھی، ہم نہیں تھے، کائنات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بنا دی. ہمارا نام و نشان نہیں تھا. ایک وقت تھا اس زمین پر کوئی انسان نہیں تھا، پھر ایک انسان آیا، اس کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اس کا جوڑا بنا دیا. اگلی آیت میں ہے، اس کا جوڑا بنا دیا. آج جو ہے تقریباً 8 ارب آبادی ہے زمین میں، 8 ارب انسان بستے ہیں. وہ ایک جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پھیلا دیا، اس کی اتنی تعداد ہو گئی. تو یہ اب دیکھیں یہاں جو آیت نمبر 19 ہم پڑھ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اس میں پھر ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے کہ تمہیں اگر میں نے زندہ کیا ہے، تم اس وقت اگر زندہ ہو تو پھر میں تمہیں موت بھی دوں گا، لیکن موت کے بعد دوبارہ زندگی میں تمہیں دوں گا تاکہ تم سے حساب کتاب لے سکوں. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. اب یہ دیکھیں، یہ سورت جو ہے یہ توحید، آخرت اور رسالت، ان تینوں مضامین پر مشتمل ہے، اور یہ ضروری چیزیں ہیں کہ ہم اس پر یقین کریں. لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اس کے بعد جو ہے ہماری ملاقات طے ہے اللہ تعالیٰ سے، ہماری حاضری ہونی ہے، سب لوگوں کی حاضری ہونی ہے. یعنی روز حشر جو ہے سب مخلوق جو ہے اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، اور پھر ان کو ان کے اعمال کا سزا یا جزا دی جائے گی. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. اچھا، اب اس میں تھوڑی سی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ زندگی کے ہم لوگ عملی طور پہ قائل نہیں ہیں. یعنی جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس میں ہم دوسری زندگی کے قائل نہیں ہیں. کھا لے پی لے جی لے، یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہم لوگ کہتے ہیں. کھاؤ پیو مزے کرو، موجیں اڑاؤ، مزے کرو، مست رہو. اور اسی طرح آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، یعنی ہماری جو روز و شب ہے اس میں خیال آخرت نہیں ہے، خیال دنیا ہے. ہمارا خیال جو ہے وہ بس دنیا کا ہے، دنیا ہی کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو دیکھیں، یہ ایک بہت زیادہ نقصان دہ بات ہے. آخرت پر جس کا یقین نہ ہو تو وہ انسان بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والا ہے اور ہو گیا ہے. یعنی اس نے اپنے لیے جہنم کو چن لیا ہے. یہ بات مجھے کہنے دیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، کسی نے بھی اگر یوم آخرت کا عملی طور پہ انکار کر دیا، عملی طور پہ،
تو یہ شخص جو ہے جہنم کا ترنے والا ہے، ضرور جہنم میں جائے گا، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ دیکھیں جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس کا اگر قولاً منکر ہے یا عملاً منکر ہے، منکر تو منکر ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ گناہ نہیں ہے، یعنی یہ تو انکار عقیدہ ہے۔ ضروریات دین کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ یہ بات جو ہے بلا میں یعنی بغیر ہچکچاہٹ کے بات کر رہا ہوں، ضروریات دین ہے یہ کہ آپ کو توحید کا قائل، آپ توحید کے قائل ہوں۔ مومن توحید کا قائل ہوتا ہے، رسالت کا اور آخرت پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ لیکن ضروریات دین سے اگر آپ نے منہ موڑ لیا، توحید کا انکار کر دیا، رسالت کا یا آخرت کا، اپنے عمل سے، تو آپ جہنم کا ترنے والا ہیں۔ یہ بات میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں خوش فہمی میں رہیں۔ ہمارا تو یہ تینوں چیزوں پر یقین نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ عمل سے نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال اللہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتہا۔ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ غور کریں نا کہ یہ زمین کی جو شادابی ہے یا جو زندگی ہے، یہ کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ کون کس کے امر سے زمین جو ہے آم بناتی ہے؟ مٹی جو ہے، مٹی سے آم بن جاتا ہے، مٹی سے کھجور بن جاتی ہے۔ کس کے حکم سے مٹی سے پالک کا ساگ بن جاتا ہے؟ کس کے حکم سے مٹی سے نیبو بن جاتے ہیں، مٹی سے پیاز بن جاتی ہے، مٹی سے ٹماٹر بن جاتے ہیں، مٹی سے آلو بن جاتے ہیں، مٹی سے دھنیا بن جاتا ہے۔ دیکھیں یہ اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ کی تخلیق کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ یہ تمام تخلیقات یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ، اس کا مرکزی فائدہ اٹھانے والی ذات کون ہے؟ یہ دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، لہسن، ادرک، ٹماٹر، پیاز، بینگن، آلو، گاجر، گوبھی، مٹر وغیرہ وغیرہ، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ جانوروں کے لیے ہیں، یہ بندروں کے لیے ہیں، یہ گدھوں کے لیے۔ آپ اس بات پہ سوچیں نا، کس کے لیے بنا ہے؟ یہ بارش کس کے لیے آسمان سے اترتی ہے؟ یہ زمین کو اللہ تعالیٰ کس نے حکم دیا ہے کہ تم یہ چیزیں اگاؤ گی؟ زمین ان کا انکار نہیں کر سکتی۔ ایک بیج مناسب موسم میں ایک بیج اگر زمین میں ڈالیں اور مناسب اس کو پانی کی مقدار ملے تو زمین کی مجال نہیں ہے کہ وہ اگنے سے انکار کر دے، اس کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ کرے گی، وہ مجبور ہے، کرے گی، پابند ہے۔ تو اب اللہ نے اب یہ دیکھنا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں، کیوں ہے، کس کے لیے ہیں، ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو نعمتوں کی اس نے برسات کر دی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو اس کو گن نہیں سکتے۔ لیکن یہ ساری نعمتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ ہمیں کیوں بنایا ہے؟ اور یہ ساری نعمتیں، یہ دنیا کا دیکھیں ہزاروں سال ہو گئے، دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے، انسان کی پیدائش ہو گئی ہے اور انسان آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آ رہے اور جا رہے۔ ایک معین وقت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک معین وقت تک کے لیے ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ اللہ نے قائم کیوں کیا ہے؟ اس بات پہ بھی تو آپ سوچیں نا
کہ یہ اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی، پھر اس میں زمین کیوں بنائی، زمین کس کے لیے بنائی، زمین میں یہ زندگی کے اسباب زندگی کس نے بنائے ہیں ہمارے لیے، ہمیں کس لیے بنایا ہے. یہ سوالات ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا اور یقین کرنا ہوگا کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، حاصل دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہماری کامیابی جو ہے، جو حقیقی کامیابی ہے، وہ دنیا کی نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کی ہے جو موت کے بعد زندگی ہے. عقل اس کی قائل ہے کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا حساب لے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کی مطابق جزا یا سزا عنایت فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہمیں تو دیکھیں اللہ کے کسی وعدے پر یقین نہیں ہے. یہ میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اللہ کا جو بھی وعدے ہیں، چاہے وہ نعمتوں کے ہوں، چاہے وہ جنت کے ہوں، چاہے وہ دوزخ کے ہوں، چاہے وہ دنیا میں مدد کے ہوں، اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں. ہماری تو حیثیت جو ہے وہ مومنانہ کردار نہیں ہے، ہمارا مومنانہ ذہن نہیں ہے. تو جب ذہن آپ کا مومنانہ نہ ہو تو آپ کا کردار بھی مومنانہ نہیں ہو سکتا. ہمارا ذہن مشرکانہ ہے، ہمارا ذہن کافرانہ ہے. کھا لے پی لے جی لے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین. یہ کافروں کا کہنا ہے کہ بس دنیا ہے تو بس یہی ہے، ہم زندہ ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. یہ کافرانہ خیال ہے. پھر مشرک کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا حاجت روا تو ظاہر میں ہے، ہم ظاہری چیزوں کی پرستش کریں گے، ظاہر کے سامنے سر جھکائیں گے. آج ہم یعنی جو برائے نام مسلمان ہیں، انہوں نے ظاہر دنیا کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، ظاہری مفاد کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، ظاہر کے سامنے ہم سر نگو ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یعنی سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخرج الحی من المیت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. وہی زندے کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.